دیکھو بچوں، ہم انگریزی زبان کے سیکنڈ لینگویج لرنر ہیں۔ انگریزی زبان کے کون سے لرنر ہیں؟ یہ ہماری پہلی زبان نہیں ہے، یہ یاد رکھو کہ ہماری پہلی زبان یا اردو ہے یا پھر پشتو ہے یا پھر دری لینگویج ہے، جو ماں سے، باپ سے، گھر سے ہم سیکھتے ہیں۔ آکسفورڈ اور کیمبرج، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جہاں پر انگریزی زبان کے لیے کام کیا جاتا ہے تو وہ دو قسم کے کیریکولم کو اسٹیبلش کرتا ہے، دو قسم کے سیلیبس کو بناتا ہے۔ انگریزی زبان پڑھانے کے دو قسم کے ٹیکنیکس وہ لکھتے ہیں۔ ٹیچر ایڈیشن دو قسم کے بناتا ہے، ایک یہ کہ انگریزی زبان ان کو پڑھاؤ جن کی انگریزی زبان پہلی لینگویج ہو، ایک وہ کہ انگریزی زبان ان کو پڑھاؤ جن کی انگریزی سیکنڈ لینگویج ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکنز یا کینیڈینز یا آسٹریلینز یا برٹش انگریزی نہیں سیکھتے؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا آپ لوگ اردو نہیں سیکھتے؟ کیا اردو پڑھتے ہیں نا، ہم اردو میں ماسٹر بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری اپنی زبان ہوتی ہے۔ تو بچوں، جب انگریزی زبان پڑھانے کی بات آ جائے تو سیکھنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی یہ زبان پہلی لینگویج ہے کہ دوسری لینگویج ہے۔ اگر تو زبان پہلی لینگویج ہے تو پھر سیکھنے کا انداز بھی الگ ہوگا، پڑھانے کا انداز بھی الگ ہوگا۔ اور اگر انگریزی زبان پہلی لینگویج نہیں ہے، یعنی کہ آپ پشتون ہے یا اردو سپیکر ہے یا پشتو سپیکر ہے یا دری سپیکر ہے، تو پھر سیکھنے کا انداز بھی الگ ہوگا، سکھانے کا انداز بھی الگ ہوگا۔ اب چونکہ آپ سب یا دری سپیکر ہے یا پشتو سپیکر ہے یا اردو سپیکر ہے، تو سمجھ لو کہ آپ انگریزی زبان کے سیکنڈ لرنر ہے، سیکنڈ لینگویج لرنر ہے۔ تو میں سیکنڈ لینگویج لرننگ سائیکالوجی پر بات کروں گا اور آپ کو ایک ٹرک سکھاؤں گا کہ اگر اس ٹرک کی بنیاد پر صرف 3 مہینے ڈیلی بیس پر کنٹینیوسلی آپ نے اس کو آگے لے کر گئے، آپ کو فار دا ریسٹ آف یور لائف کبھی بھی انگریزی زبان سیکھنے کی ضرورت نہ کبھی کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت آئے گی، نہ کسی کو فیسیں دینے کی ضرورت آئے گی۔ یو ول لیو فری اینڈ یو ول ہیو بنچ آف ویکیبلری اینڈ یو ول ہیو سچویشنل ویکیبلری۔ تو میرے بچوں، میرے آج کے سیشن میں یہ ہے کہ سیکنڈ لینگویج لرنر ہے آپ، یہ آپ کی پہلی زبان نہیں ہے، اور جب کہ پہلی زبان نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو سیکھنا ہے؟ میرا تجربہ ہے کہ انگریزی زبان میں بہتر طریقے سے بات کرنا یا پھر برین سٹورمنگ کے پروسیس کو بڑھانا یا پھر ایک خیال میں سوچنا اور اس کو دوسرے خیال میں ٹرانسمٹ کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو۔ میں آج سے ایک ہفتہ پہلے پشاور میں ایک کلاس روم کو کیمروں کے ذریعے سن رہا تھا۔ وہاں پر اس کلاس روم میں جو پوائنٹ آف ڈسکشن تھا وہ گلوبل وارمنگ تھی۔ استاد نے گلوبل وارمنگ پہ بات کی، شاگردوں کو 10 منٹ سوچنے کا دیا، اور پھر شاگردوں کی بات منہ سے نہیں نکل رہی تھی، خاموشی سی تھی، ٹھنڈا سا کلاس روم تھا۔ میں وہاں سے آیا، نوک کیا، استاد کو میں نے کہا استاد جی 2 منٹ دے دیں۔ شاگردوں کو میں نے مخاطب کیا، میں نے کہا آج کنورسیشن ڈے تھی، ٹاپک گلوبل وارمنگ تھی، کلاس سے مزہ نہیں آیا، باتیں نہیں کر سکے آپ لوگ۔ تو میں نے استاد کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا آپ کے شاگرد آپس میں انٹریکشن نہیں کر سکے، میں 1.5 گھنٹے سے تمہاری کلاس دیکھ رہا ہوں، پتہ ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا گلوبل وارمنگ کے بارے میں ان کو اپنی زبان میں ہی معلومات نہیں ہے۔ کہتے ہاں۔ تو میں نے کہا بچہ بتاؤ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ کس چیز سے بنتی ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں گلوبل وارمنگ کو مزید بڑھا رہی ہے، کون کون سی چیزیں گلوبل وارمنگ کو کم کر رہی ہے، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہے گا۔ تو سیکنڈ لینگویج لرنر جیسے آپ لوگ ہو، اگر چاہتے ہو کہ انگریزی زبان میں فلوئنٹلی بات کرو تو جو بات کرو ان باتوں کے بارے میں آپ کو اپنی زبان میں معلومات ہو۔ پودے کاٹنے سے گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے، انڈسٹری لگا کے کاربن پروڈیوس کرنے سے گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے، زیادہ گاڑیاں پروڈیوس کرنے سے، پرانے انجنز چلنے سے، پرانے ماڈل کی گاڑیاں روڈ پر ہونے سے گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے۔ گھٹتی کیسی ہے؟ گرینری لگاؤ۔ گھٹتی کیسی ہے؟ رولز بناؤ انڈسٹریز کے لیے۔ تو جب آپ کے پاس اپنی زبان میں ایک خیال موجود ہو اور اس خیال کو کلاس روم میں گروپ اے اور بی کے درمیان
پوائنٹ آف ڈسکشن میں ڈالا جائے تو زبان سیکھنے کے لیے دماغ برین اسٹورمنگ کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اور وہ پروسیس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے لرننگ اے سیکنڈ لینگویج کے لیے، بیکاز وی تھنک ان آر لینگویج اینڈ وی اسپیک ان اے فارن لینگویج۔ جو چیز میں نے آپ کو آج بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بہتر طریقے سے انگریزی کو آگے لے جانا ہے تو پہلے اپنی زبان میں معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ رکھو۔ اب ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد جو بڑی بڑی چیزیں اس وقت ہو رہی ہے وہ کیا ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہمیں سننے کو ملتی ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ فرسٹ تھنگ پولیٹکس۔ ہمارے ارد گرد پولیٹکس کے حالات بن رہے ہیں نا، تو یو مسٹ بی ریڈنگ پولیٹکس، یو مسٹ نو کہ اس ملک کے اندر اس وقت کون سی پارٹی لیڈ کر رہی ہے، کون سی پارٹی لیڈ نہیں کر رہی، کون گورنمنٹ میں جا رہا ہے، کون اپوزیشن میں جا رہا ہے۔ تو جو گورننس ہے، جو الیکٹورل پروسیس ہے، جو ڈیموکریسی کا انفراسٹرکچر ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی تو کلاس روم میں استاد نے اگر آپ کو ٹاپک دیا کہ گروپ اے گروپ بی ڈسکس کرو کون سی پارٹی جیتنی جا رہی ہے، تو تمہارے پاس انفارمیشن جب اپنی زبان میں موجود ہوگی تو اس کو انگریزی میں ٹرانسمٹ کرنے کے لیے دماغ خود ایک ایکسرسائز کرے گا، اینڈ دیٹ ویری ایکسرسائز ول ہیلپ یو امپروو یور انگلش۔ سیکنڈ لینگویج لرنر کبھی بھی پہلی زبان کے بغیر انگریزی نہیں سیکھتا، نہ سیکھی جا سکتی ہے۔ 18 سال ہو گیا میرے اس فیلڈ میں، 18 سال کا نچوڑ دے رہا ہوں تمہیں۔ نیور ہیپن، اٹ ول نیور ہیپن پہلی زبان پہ کمانڈ ہو، کیونکہ یہ جو دوسری زبان ہوتی ہے نا یہ فاؤنڈیشن رکھے گی، بنیاد پہلی زبان کی رکھے گی۔ پہلی زبان کی سمجھ نہیں ہے، پہلی زبان میں انفارمیشن ہی نہیں ہے، تو سیکنڈ زبان اتنی ہی ملے گی جتنی پہلی زبان میں انفارمیشن ہے۔ یہ دیٹ از دا ہیومن سائیکالوجی، دیٹ از دا لینگویج لرننگ سائیکالوجی، کہ آپ کے پاس پہلے زبان میں انفارمیشن ہو۔ اب یہ تو تمہارے ارد گرد پولیٹکس کا ڈسکشن چل رہا ہے نا۔ سیکنڈ چیز اکانومی، یو مسٹ ہیو انفارمیشن۔ بھول جاؤ یہ بات کہ تم میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو، بھول جاؤ یہ بات کہ تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو، کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو۔ آپ کا کیا کام ہے اکانومی کے ساتھ؟ بالکل ہے تمہارا کام، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملکی معیشت کن چیزوں سے بہتر ہو رہی ہے، کون سی چیزیں ملکی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں۔ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی معیشت کو بڑھا سکتی ہے؟ کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ کون سی چیزیں اس وقت ملک کی اکانومی کو ویلیو ایڈ کر سکتی ہے؟ کیا ڈیجیٹل اکانومی کے لیے لوگوں کا کمپیوٹر سائنسز کی طرف آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اکانومی، معیشت، انویسٹمنٹ، جاب اپرچونٹیز، انفراسٹرکچر، کمپنیز، بڑے بڑے مینوفیکچرنگ کنسرن، باہر کی انویسٹمنٹ اور ملک کے اندر امن کس طریقے سے ملک کے اندر معیشت کو بڑھا سکتی ہے اور پر کیپٹا انکم کو انکریز کر سکتی ہے، یہ معلومات آپ کو اپنی مادری زبان میں اور اپنی لینگویج میں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہوگی تو یو ول بی دا ون آف دا بیسٹ انٹریکٹیو اسٹوڈنٹ ان دا کلاس روم۔ کلاس روم میں انٹریکٹیو نہیں ہوں، سوال پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ، سر آئی ایم ناٹ انٹریکٹیو ان دا کلاس، وین سٹنگ ان دا کلاس بیکم ٹوٹلی بلینک، when sitting in the class feeling hesitation, when sitting in the class very difficult for me to talk. So آپ کے ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنی زبان میں معلومات نہیں، معلومات اکٹھی کرو۔ So the first thing was to have information about politics. Second thing, economy. Third, healthcare. How to keep yourself physically fit, how to take care of yourself. What is self-care? What is time management? You must have information about education. Education کے بارے میں معلومات ہو، انٹرنیشنل جیو اسٹریٹجک پالیٹکس کے بارے میں معلومات ہو، پاکستان کی اوورال فری لانس دنیا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، اور اس کے لیے ایک عدد لیپ ٹاپ اگر تمہارے پاس ہو تو آپ کو یہ تمام معلومات بہتر طریقے سے مل سکتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایکسرسائز آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم ویکیبلری بھی دے گی، یہ آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم ویکیبلری کی صحیح سیکھنے کا جو طریقہ ہے، جو آرگینک اوریجنل پرفیکٹ طریقہ ہے، جس پر بہت سارے شاگردوں کو میں نے بہت بہتر طریقے سے امپروو کرتے دیکھا ہے، وہ پیٹرن سکھا دیتا ہوں، تمہیں ویکیبلری بھی ملے گی، آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی، یہ آپ کو زیادہ انٹریکٹیو بھی بنا دے گا، اور یہ آپ کو جو آپ کو ضرورت ہے انگریزی اتنی ہی بتا دے گا، سمندر کو آپ نے راپشاک نہیں کرنا۔ زبان ہمیشہ 3 چیزوں پہ سیکھی جاتی ہے، بچوں غور سے سنو، ٹولز، ٹیکنیک اینڈ پریکٹس، ٹھیک ہے؟
اگر تم پریکٹس نہیں کرے گا نا، پریکٹس نہیں کرے گا، سقراط آ گیا نا، مائیکل جیکسن بھی آ گیا نا، زبان نہیں سیکھو گے، آکسفورڈ بھی چلے جائیں نہیں سیکھ سکتے. پریکٹس، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، دیٹ از یور جاب. میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ 1 to 5 کیسے چلانی ہے. آپ نے کلچ دبانا ہے، فرسٹ گیئر دینی ہے، کلچ چھوڑنا ہے اور پھر ایکسیلیٹر دبانا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ کلچ دبا کے پھر ایکسیلیٹر دبانا ہے. یہ بتا سکتا ہوں، آپ کے لیے بیٹھ کر آپ کے لیے موٹر سائیکل چلا نہیں سکتا. یہ کرنا تم نے خود ہے. سیم کیس ود ڈرائیونگ، سیم کیس ود ٹیکنیکل جتنے بھی چیزیں اس میں یہ ساری کیسز ہیں. پریکٹس ضروری ہے، پریکٹس خود کرنا ہے. اچھا، پریکٹس سے پہلے ایک چیز ٹولز ہے. آپ کے پاس ٹولز کا ہونا ضروری ہے. دیز آر دا ٹولز، دیز ٹولز ول ہیلپ یو پریکٹس، رائٹ. اور اگر ٹولز بھی موجود ہو، پریکٹس بھی تم کر رہے ہو، لیکن ٹیکنیک کا پتہ نہیں ہے، تو سارا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا. یہ شرگ ہے انگریزی زبان سیکھنے کی یا کسی بھی اسکل کو سیکھنے کی 3 اپروچز. ٹولز جو یہ ہیں، ہم کہتے ہیں نا ٹول باکس لے کر آؤ. یہ مستری یا الیکٹریشین جب کام کرے اس کے بعد ٹول باکس ہوتا ہے، اسکرو، پچ، پلاس، کٹر، یہ سارا، رائٹ. پریکٹس وہ کر چکا ہے، ٹیکنیک ان کو آتا ہے. یہ دیوار کھڑی کرنی ہے، کھڑی کرو. آپ کے پاس ٹولز بھی ہیں، ٹیکنیک بھی پتہ ہے، پریکٹس نہیں ہے تو ادھر ادھر بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو بچوں، انگریزی زبان سیکھنا بھی ایک سکل ہے، اور سکل کے لیے ان ٹولز کا میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے انگریزی زبان سیکھنے والے کو پہلی لینگویج کی ایکسٹریم ضرورت ہوتی ہے، انفارمیشن کی ایکسٹریم ضرورت ہوتی ہے. تو دا فرسٹ تھنگ از یو مسٹ ہیو اے نیوز پیپر. نیوز پیپر، کتاب نہیں، کوئی میگزین بھی نہیں، نیوز پیپر. نیوز پیپر جو کرنٹ نیوز پیپر ہو. اگر آپ ایلن مسک کی کتاب اٹھاتے ہو یا پھر جا کے آپ نیلسن منڈیلا کی کتاب اٹھاتے ہو تو وہ آپ ایسا ہی ہوگا 1 سال کے بچے کو بڑے جانور کا گوشت کھلانا ہے، ایسا ہی ہوگا. چونکہ آپ کو لیٹسٹ معلومات چاہیے، چونکہ آپ کو کرنٹ سچویشن چاہیے، چونکہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ چاہیے. کہیں نہ کہیں گھر میں، موبائل پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر وہ چیزیں تمہاری نظروں سے کہیں نہ کہیں آپ کے شعور کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں جو آلریڈی آپ اپنے فیس بک میں، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پر دیکھ بھی رہے ہو، اور وہی چیزیں ادھر آ کر آپ کی نیوز پیپر کا بھی حصہ بنے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ زیادہ سپورٹیو بن جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ جا کے نیلسن منڈیلا کی کتاب پڑھو. تو نیوز پیپر اس لیے پریفر کرتا ہوں. نیوز پیپر اس لیے اس میں کرنٹ ایشوز ہوتی ہیں. اچھا، یہ ہر چیز کو کور کرے گا. اس میں ہیلتھ کے بارے میں بھی ہے، اکانومی کے بارے میں بھی ہے، انجینئرنگ کے بارے، انفراسٹرکچر کے بارے میں بھی ہے، اکانومی گورننس کے بارے میں بھی ہے، آئی ٹی کے بارے میں، سب کچھ ہے. فار ایگزامپل، یہ اس کا ہیڈ لائن ہے، آگے سنو. اسلام آباد: آفٹر ملٹیپل راؤنڈز آف ٹاکس spanning over 1 week, a consensus was reached between the PMLN and the PPP to share power in order to form the next government. تو یہ پہلا آرٹیکل آپ نے اس کا، اب میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو. تو یہ ہے اباؤٹ پالیٹکس. اب آ جاؤ، الیکٹریسٹی بلز ٹو سرج ود ریکارڈ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ. اوہ، یہ الیکٹریسٹی کے بارے میں. تو دیز تھنگز آر ریلیٹڈ ٹو آر لائفز. These are related to what we are doing now and what is happening around us. Next, Senators calls for CEC arrest trial for treason. اچھا، اب انٹرنیشنل نیوز بھی اس میں ہے. US votes yet another call for ceasefire in Gaza. آپ ہر پیج کی طرف جاتے جاؤ تو اس میں زندگی کے ارد گرد ہونے والے ہر واقعے کو خوبصورت انداز میں بتایا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے. یور جاب از ٹو ڈو اٹ، ٹو اسٹارٹ فرام دا فرسٹ آرٹیکل. اینڈ ٹو اسٹارٹ دا فرسٹ آرٹیکل یو نیڈ اے ہائی لائٹر، رائٹ. یو ہیو ٹو ٹیک دس ہائی لائٹر. یو ہیو ٹو فرسٹ ہائی لائٹ دا ٹاپک. یہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. اس کو آپ اس طریقے سے ہائی لائٹ کرو. میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے ضروری بات ہے کہ آپ کے پاس اس میں بات کرنے کے لیے پہلے اپنی زبان میں معلومات ہو. تو دس از یور ٹاپک نمبر فرسٹ. ناؤ واٹ ٹو ڈو از ٹو ریڈ دس 10 ٹائم. ٹو ریڈ دس 10 ٹائم. سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ 10 بار پڑھو. 10 بار پڑھنے کے بعد، یہ آج کا تمہارا ٹاپک ہے، ڈیلی بیس پر آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کو پلٹائے، ایک رجسٹر لے، اور اس ایک رجسٹر کے اندر اپنے لیے اس طریقے سے یہ آپ اپنے لائنیں لگوا دیں. یہ لائن نمبر 1، یہ لائن نمبر 2 ہو گیا،
ادھر لکھے ورڈ, ٹھیک ہے, یہ کر دو ورڈ, یہ کر دو میننگ, یہ کر دو یوز ان اے سینٹنس, رائٹ. جب ورڈ میننگ یوز ان اے سینٹنس, اور اس کو لکھو ڈیٹ, ٹھیک ہے, یہ جو ڈیٹ ہے, اور جو ٹاپک کا نام ہے وہ ٹاپک کا نام لکھوا دو, تو آپ کو تقریباً پہلے نیوز پیپر میں پہلے آرٹیکل میں ایک پیج ملے گا. اب 10 بار پڑھنے کے بعد اس کو 11ویں دفعہ پڑھتے جاؤ, اور اس کے اندر جو آپ کو نئے الفاظ ملتے ہیں, فار ایگزامپل آفٹر ملٹیپل راؤنڈز آف ٹاکس اسپیننگ اوور 1 ویک, تو اسپیننگ آپ کو پتہ نہیں ہے, ہائی لائٹ کر دو. آگے بڑھتے جاؤ, کلیمنگ نہیں پتہ تو ہائی لائٹ کر دو, کمفرٹیبل نہیں پتہ تو ہائی لائٹ کر دو. اس طریقے سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میجورٹی کا کیا پتہ تو ہائی لائٹ کر دو. اس طریقے سے کینڈیڈیٹ ہائی لائٹ کر دو. جو الفاظ آپ کو معلوم نہیں ہیں وہ الفاظ آپ اس میں اس طریقے سے ہائی لائٹ کرتے جاؤ. جو الفاظ کی میننگ کا پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کیا کرو, ہائی لائٹ کرتے جاؤ. لوگ بہت سارے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں سر میں نے 5000 الفاظ یاد کیے, تو میں کہتا ہوں اب جاؤ اس کا اچار ڈال دو. ویکیبلری انڈیویجولی سیکھنا بے وقوفی ہے. ویکیبلری کبھی بھی الگ نہیں سیکھی جاتی. چاہتے ہو کہ وہ ویکیبلری ضرورت کے مطابق جب تم بولو تو اسی وقت تمہاری انگریزی کا حصہ بنے, تو اس ویکیبلری کے رائٹ اور لیفٹ کے سچویشن کو ساتھ اٹھانا پڑے گا. دیٹس اے ماسٹر پیس اپروچ ٹورڈز لرننگ ویکیبلری. بہت سارے افغان بچے ویکیبلری سیکھتے ہیں, ویکیبلری کی سچویشن نہیں سیکھتے. ہم اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, میز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ لفظ ٹیبل ایک ویکیبلری ہے, اور یہ ناؤن ہے. ناؤن از دا نیم آف پرسن پلیس تھنگس, تو یہ چیزوں میں آتا ہے تو ٹیبل ہے. وہ بندہ جس کو انگریزی میں ٹیبل کا پتہ نہیں ہے, تو اس نے اس لفظ کو سیکھنے کے لیے نا ایک الگ, اگر یہ ایک سچویشن کے اندر آ جائے کہ ونس اپان اے ٹائم آئی واز اسٹڈنگ ان UACCS اینڈ سڈنلی, کہ نا UACCS میں پڑھ رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا, ادھر کلاس روم میں ایک ٹیبل تھا, وہ ٹیبل پہ میں جیسے سب بیٹھ گیا نا, اٹھا کر کے بیٹھ جو ہے ٹیبل درمیان میں سے 2 حصوں میں پھٹ گیا, اور یہ میرا جو ہے پاؤں زخمی ہو گیا. تو اب یہ پوری کہانی میں لفظ ٹیبل سچویشنل ویکیبلری کی طرف آ رہی. یا فار ایگزامپل میخا, میخا جانتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بینس. اردو میں بینس بولتے ہیں, انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ تو اچھا بفیلو. اب لفظ بفیلو ایک ویکیبلری ہے نا, میں بڑی لوور لیول پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو بفیلو آپ کو یاد رہے گی جب تک بفیلو کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی کہانی نہ ہو. کو بڑی عید پہ ہمارے گھر میں بفیلو جو ہے قربانی کے لیے آئی تھی بینس, اور دادا نے رسیاں باندھ کے نا, جیسے وہ رسی اٹھا کر کے وہ میرے والد صاحب کو کھینچ کر زمین پہ گرا دی. تو کہانی کا ایک ویکیبلری کے ساتھ جڑی ہوئی اگر ہو تو وہ سچویشن کرتی کیا ہے وہ کبھی آپ بھولتے نہیں ہیں. نیوز پیپر میں اس پریکٹس کو ڈیلی بیس پر کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ آپ ویکیبلری اٹھاتے ہیں لیکن سچویشن کے اندر. اب کنسنسس کا ایک لفظ ہے, ایک ویکیبلری ہے, اتفاق رائے جس کو کہتے ہیں. تو اتفاق رائے کہاں پر ہوگی؟ یا جہاں پر کنفلکٹ ہوگا تو اتفاق رائے کا لفظ آ سکتا ہے, یا جہاں پر لڑائی ہوگی تو اتفاق رائے کا لفظ آ سکتا ہے. اب کنسنسس ایک لفظ 1000 جگہوں پر استعمال ہو سکتی ہے. مجھے کیسے پتا میں اس لفظ کو کہاں پہ انجیکٹ کروں؟ تمہیں پتا تب لگے گا جب تم اس کو نیوز کے اندر 2 پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے سے حکومت بنانے کے حوالے سے کچھ ملے گا تمہیں, تب جا کے لفظ کنسنسس جو ہے وہ سامنے آئے گی. لفظ کو ایگزسٹنس ہے, اس میں ایک ساتھ چلنے کو کہتے ہیں. تو لفظ کو ایگزسٹنس جو ہے یعنی کہ ایک ساتھ رہنا, ایک ساتھ چلنا, ایک ساتھ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا, کو ایگزسٹنس کا لفظ ایسی سچویشن میں سیکھو جہاں پر 2 پارٹی آپس میں ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو اور آپس میں لڑ رہے ہو, اور وہ ایک نیوز پیپر کا حصہ بنے. یہ ویکیبلری اٹھانے کا ایک پرفیکٹ طریقہ ہے. اور بھی طریقے بہت ہیں, لیکن ایز فار ایز میں اس ریجن میں پختونخوا, بلوچستان اور اسلام آباد کے اس ریجن میں ہزاروں کی تعداد میں انگریزی زبان سیکھنے کے شاگردوں کا استاد رہا ہوں. یہ میں نے ازمودہ نسخہ ان کو دیا ہے, اور اس سے بچوں نے بڑی زبردست انگریزی اپنی امپروو کی ہے. انگریزی زبان بولنے میں ایک چیز تمہیں مار پڑے گی, وہ یہ ہے کہ جب بولتے بولتے تم رک جاؤ, یا بولتے بولتے کسی اور طرف چل پڑو. یہ جو روسٹرم ہے نا, یہ لیکٹرن, یہاں پہ بولتے بولتے ان دا نیم آف آلمائٹی اللہ, دا موسٹ مرسیفل اینڈ کمپیشنیٹ, مائی نیم از جواد, مائی ٹاپک از ڈیموکریسی,
Today we'll talk about democracy. Democracy is a government process in which a group of people, a group of the people, for government for the people, in group of the people, in government. अब 1 2 3 13 हो गया ना बंदा. 2 3 13 क्यों हो गया? You don't have vocabulary. Vocabulary हो, अच्छा 2 3 13 हुआ क्यों? क्योंकि vocabulary है भी लेकिन उसके साथ सिचुएशन नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड मी? तो ये जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर आपको इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, मिलिट्री, पीस, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी चीज़ें इकट्ठी करके सिचुएशन के मुताबिक वोकैबुलरी तुम्हें दे रही है. एंड दिस इज़ द परफेक्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो 10 बार पढ़ो. 10 बार पढ़ने के बाद इसमें जो अल्फाज तुम्हें नहीं आते, कंसेंसस, जहन में कोई तस्वर बन रहा है? अगर तुम्हें कंसेंसस की मीनिंग पता है तो एकदम तुम्हें पता चल जाएगा पीपीपी एंड पीएमएलएन नून आपस में इत्तेहाद, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? कन्फ्लिक्ट, 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 हर लफ्ज के पीछे एक तस्वीर है. कन्फ्लिक्ट तो हो सकता है अगर मैं कहूँ कि कन्फ्लिक्ट और तुम्हें नहीं पता तो तुम इस तरह देखोगे, लेकिन अगर तुम्हें पता है कन्फ्लिक्ट तो तुम्हारा दिमाग एक जंग और 2 पार्टियों के दरमियान एक लड़ाई का तस्वर दिखा देगा तुम्हें. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ज़ुबान तस्वराती महल में तस्वराती अप्रोचेस से सीखी जाती है. इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन एंड इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम किस तरीके से अपने दिमाग को उन एक्सरसाइजेस से गुजारते हो कि जो हेल्प करती है तुम्हें. जब आप अंग्रेज़ी बोलो तो लोग काम छोड़ दे और तुम्हें सुनना शुरू कर दे. जब आप अंग्रेज़ी लिखो तो पढ़ने वाला तुम्हारी लिखी हुई अल्फाज को ऐसे समझ ले जैसे तुम उसके साथ मुखातिब हो. और किसी बड़े दिमाग की बायोग्राफी या किताब जब पढ़ने लगो तो उनके अल्फाज के साथ तुम्हारे दिमाग में पीछे एक फ़िल्म चलती जाए. ये एक एक्सेलेंस का एक नेक्स्ट लेवल है. उन लोगों को मिलता है जो 300 न्यूज़पेपर को रेगुलरली मुकम्मल कर देते हैं. कभी ज़िंदगी में तुम्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान की, उस्ताद की और एकेडमी की ज़रूरत नहीं आएगी. आप चाहो कि CSS में अपेयर हो जाओ, CSP ऑफिसर भी बन सकते हो, कमाल दर्जे की अंग्रेज़ी सीख सकते. मैं तो आपको ये बताऊं कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने ये न्यूज़पेपर कम से कम 300 न्यूज़पेपर कवर करके इसी पैटर्न पर ले गए. आप अंग्रेज़ी ज़ुबान ऐसी सीख लोगे कि दुनिया को हैरान कर दोगे. एक अदद लैपटॉप में गूगल इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है. अगर आप लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक अदर ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी का होना ज़रूरी है. वो अल्फाज उठा लो, उनकी मीनिंग निकालो डिक्शनरी से, इधर लिखवा दो. फिर इस न्यूज़ को एक दफ़ा फिर पढ़ो, फिर आकर इन अल्फाज की प्रैक्टिस करो. अपने बहन भाई दोस्त को किताब दो, यह रजिस्टर दो, उनको बोलो मुझसे पूछो कंसेंसस तो आप कहो कि इत्तेफाक राय, कन्फ्लिक्ट तो आप कहो कि इख्तिलाफ. अल्फाज बोलता जाए, आप उसकी मीनिंग समझते जाओ. उसके बाद इस न्यूज़ की हेडलाइंस जो है कंसेंसस एट मिडनाइट पे वेव फॉर PDM2, यूट्यूब में लिखो, बटन दबाओ और फिर देख लो इस पर वीडियो जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया हुआ है. तो लाजमी बात होगी कि न्यूज़पेपर में आने वाला न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में लाजमी पढ़ा होगा. आप जब उसको 2-3 बार देखेंगे, दोबारा वोकैबुलरी प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये पढ़ेंगे और फिर पेज अगले पेज पर इसको पलटा देंगे और फिर ख़ुद अपने हाथों से ये पूरा लिखेंगे. मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस को अगर आप लोग 3 महीने तक 30 न्यूज़पेपर तक ले गए तो एक वक्त इस तरह आ जाएगा ना कि कुछ बच्चे 30 न्यूज़पेपर के बाद इसको खैर बात कह देते हैं, इसको हाइलाइटर को और पेन को, और कुछ ज़्यादा वीक होते हैं तो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है. ये न्यूज़पेपर के अंदर जब 1000 वोकैबुलरी बार बार तुम्हारे सामने आकर बार बार हाईलाइट होकर रजिस्टर में जाकर रीडिंग होती है ना, फिर तुम्हें याद हो जाती है. फिर ये न्यूज़पेपर ऐसा होगा ना कि फिर आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे. फिर पाकिस्तान मीटिंग पॉइंट फॉर US China envoy, 4th day of official silence as X remains disrupted. Protesters blocked Chaman highway for several hours. Bills to surge with record fuel cost adjustment. बिजली के बिलों के लिए तैयार हो जाओ, आ गई बात. ठीक है, ये हो गई आपकी सारी बातें. यहाँ पे है सिंध कैबिनेट एलोज सेंटर टू सेट अप एक्सपोर्ट जोन ऑन स्टील मिल लैंड. तो मेरे बच्चों, जब 300 न्यूज़पेपर कवर करोगे, 300 नहीं 30, तो इसे जान यही अंग्रेजी हमें चाहिए जितना न्यूज़पेपर में आता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए.